السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ غازی عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری یہ ویڈیو بنانے کا ایک بہت ہی اہم مقصد ہے۔ میرے پاس اس وقت یہ جو بزرگ کھڑے ہیں ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کال کیا اور بتایا کہ اب میرا آپ انٹرویو کریں، میں نے آپ سے کوئی بات شیئر کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی چاچا جی، بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے جی، میں اولڈ مین ہوں، پہلے رنگ کا کام کرتا تھا، اب مسجد میں خدمت کرتا ہوں، میری انکم کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ آس پاس جو دکاندار ہے، میں آٹا لینے گیا ہوں تو کوئی ریٹ بتا رہا ہے 1200 گورنمنٹ کا، جو 1100 ریٹ ہے کوئی 1300 بتا رہا ہے۔ میں گھوم گھوم کے 2 دن ہو گئے ہیں تو پھر رہا ہوں، تو یہ من مانی قیمت وصول کرتے ہیں، ظلم زیادتی ہے۔ روٹی سے ہی انسان کا پیٹ بھرتا ہے، سوکھی سوکھی کھا کے انسان گزارا کر لیتا ہے۔ جب وہ روٹی ہی نہیں کھائے گا، آٹا ہی مہنگا ہے۔ یہ جو منافع خور ہیں انہوں نے اتنا ظلم مچایا ہوا ہے، ان کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ ان پر کنٹرول کیا جائے۔ اچھا، بات یہ ہے کہ چاچا جی کی آپ نے بات سنی ہے، 2-3 ماہ سے جو ہے نا یہ کام بہت تیزی سے بڑھ چکا ہے۔ پہلے تو یہ کام اتنا نہیں تھا، مجھے پہلے بھی پتہ چلا ہے آٹا بلیک میں سیل ہو رہا ہے، لوگوں کے پاس ہے، دکانداروں کے پاس جو اپنی مرضی کے ان کے بندے ہیں نا ان کو وہ آٹا دیتے ہیں، جن پہ ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ان کو نہیں دیتے۔ اب سرکاری ریٹ ہے 20 کلو والی کا 1100، یہ دیتے ہیں 1200 یا 1300 کا۔ آٹا بھی وہ گندا ہوتا ہے، کھانے کی چیز ہے، رزق اس طرح توہین ہوتی ہے، لیکن وہ ہم خود استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب بتا رہے تھے جس طرح اولڈ مین ہیں، یہ رنگ کا کام کرتے ہیں پیٹ کا، ایک یہی نہیں، ایسی طرح اور بھی ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح ان کے پاس کام نہیں ہے، ان کا انکم کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ لوگ کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ حکومت وقت سے ہماری یہ اپیل ہے کہ خدا را لوگوں کو کم از کم کھانے پینے سے محتاج نہ کریں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری حکومت وقت سے پھر ایک بار میں یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اپیل ہے کہ خدا را ان چیزوں پہ تھوڑا سا کنٹرول کرے، اور ہمارے جو اے سی صاحب ہے ٹیکسلا کے، ان سے بھی میری یہ اپیل ہے، وہ آئیں ادھر آ کے دکانداروں کو چیک کریں، ریٹ ان کا چیک کریں، جن کا ریٹ کم ہے زیادہ ہے انہیں نوٹس بھیجے تاکہ غریب لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو سکے۔ اگر ان کو مہنگی مل رہی ہے واقعی چیز تو پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا، اگر وہ خود اس طرح کرتے ہیں پھر بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ اے سی صاحب کا کام ہے، وہ نوٹس لے اور ہمیں جو ہے نا صحیح چیز پر ریٹ ملے۔ اور ابھی تک ہمارے جن بھائیوں نے یوٹیوب ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ٹیکسلا کی آواز کو، پلیز وہ اسے سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے، بہت شکریہ۔ جی، یہ میرے پاس قاری صاحب موجود ہے، ہم تو چلے جیسے بھی لوگ ہیں، یہ ہم ان سے بات کریں گے۔ یہ جو بات کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی، یہ ریاست مدینہ ہے، تو آٹا تو ابھی تک لوگوں کو مل نہیں رہا، اور پتہ نہیں ہے کیسی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں۔ قاری صاحب سے اس حوالہ سے بات کرتے ہیں۔ جی قاری صاحب آگاہ کریں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جب بھی یہ حکومت بنی تھی تو اس حکومت نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ریاست مدینہ لے کر آئیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ایسے حالات نظر نہیں آ رہے۔ تو جتنا بھی ظالم جابر حکمران ہو، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرعون کے دور میں بھی اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرے ہوں گے جتنے اس دور میں مرے جا رہے ہیں۔ تو وہ فرعون جو تھا اس کا اصل نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ تو فرعون اس دور کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، تو اس کے دور میں اتنی مہنگائی نہیں ہوگی اور اتنے لوگ نہیں مرے ہوں گے جتنے آج کے زمانے میں لوگ بھوک سے مارے جا رہے ہیں۔ تو ارباب اختیار نے یہ کہا جی ریاست مدینہ لے کر آئیں گے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ریاست مدینہ کا جو حکمران تھا اس کو دنیا آج عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو مجھ عمر سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ بے شک۔ بیٹھے ایران میں ہیں اور دجلہ کا پل اس سے بھی کتنے فاصلے دور ہے، تو ان کو امت کا خیال تھا، اور انہوں نے کتے کا نام لے کر کہا اگر کتا بھی بھوک اور پیاس سے مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور آج انسان مرے جا رہے ہیں، کبھی تو کرونا وائرس سے اور کبھی بھوک سے۔ تو یہ میرے پاس یہ بچت بل ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں غالباً آٹے کا ریٹ ہے 1100، اس پہ آٹے کا ریٹ ہے۔ اب دیکھیں جو دکاندار 1200 سے اباو 1200 سے زائد جو آٹے کا تروڑا بیچ رہا ہے وہ کتنا ظالم ہوگا، جو 1150 کا بیچ رہا ہے وہ بھی کتنا ظالم ہوگا۔ اب دیکھیں یہ 1100 کا ہے اور اس میں سے بھی تو انہوں نے منافع کمایا ہی ہوگا نا۔ اب کوئی اتنا پاگل تو نہیں ہوتا کہ جتنے کی چیز لائے اتنے کی اس کو آگے سے فروخت کر دے۔ تو خدا را ارباب اختیار سے ہماری گزارش ہے کہ ایسے دکانداروں کا جلد از جلد نوٹس لیں تاکہ اس حکومت کا اور اس ملک کا بھی جو ہے وہ بھلا ہو سکے۔ جی بہت شکریہ جی قاری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، بہت مہربانی ہے آپ کی۔